جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو چار ٹاپکس ہیں، وہ اگین آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیکٹر جو ڈومینیٹ کرے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، اکثر ٹانٹ کرتے ہیں جناب کہ آپ خان صاحب پہ تنقید بھی کرتے ہیں تو خان صاحب کو اپنے ٹاپک کا حصہ بھی بناتے ہیں ہر ایشو میں، ہر ٹاپک میں۔ اب یا اس کو خان صاحب کی کامیابی سمجھیں یا ان کی بدقسمتی بھی سمجھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سیاستدان اس بات پہ خوش رہتا ہے، مطلب شیخ رشید صاحب جیسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جناب کہ وہی والی بات کہ جناب کہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں آپ کو رہنا چاہیے، آپ کو ٹاپکس میں رہنا چاہیے، عوام میں رہنا چاہیے، ڈسکشن میں رہنا چاہیے، آپ کو اگر شوز میں رہنا چاہیے، مطلب گھروں میں جہاں بھی بات چیت ہو رہی آپ ہی آپ ہوں، سیاستدان کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو اس چیز سے ماورا ہونا چاہیے کہ گفتگو اس کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے حق میں ہو رہی ہے، وہ کنٹروورشل ہو رہا ہے، اس پہ اسکینڈل آ رہے ہیں، اس کو کوئی برا کہہ رہا ہے، بھلا کہہ رہا ہے، ڈیم کیئر۔ یا انہوں نے کہا تھا برطانوی وزیر اعظم کی جو کوٹ ہے، انہوں نے کہا تھا چرچل نے کہ سیاستدان کو تھک سکن ہونا چاہیے، مطلب موٹی کھال ہونے سے چاہیے سیاستدان کی، کہ اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، بس اس کو ہر وقت اس کو ٹاپک کا حصہ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ہمارے جو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب اس حد تک تو بڑی اس وقت وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کامیاب ہیں، کیونکہ ایک پاکستانی سیاست میں جو مین چیز آئی تھی ابری تھی، اگر بھٹو صاحب کے بعد اگر دیکھیں کوئی نیا فیکٹر آیا تھا اس میں پچھلے کوئی اس میں 40 سال میں، تو عمران خان صاحب تھے۔ اس سے پہلے تو ہم وہی دیکھ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے دشمن تھے یا ان کے دوست تھے، ان کے ووٹر تھے یا اینٹی ووٹ تھا، پھر نواز شریف صاحب کے، پھر بین جی بھٹو صاحب، ان کے درمیان میچ چلتا رہا 30-40 سال، وہ آپس میں ہم نے چیزیں دیکھی۔ جو نیا فیکٹر پالیٹکس میں آیا وہ عمران خان صاحب تھے، لوگوں کو امید دلائی، لہٰذا بہت سارے بڑی تعداد شروع میں ناکامیاں بھی ہوئی، اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو خان صاحب، کے ڈٹے رہے کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے چھوڑ کر نہیں گئے اور اپنی کنسسٹنسی دکھائی اور پاور دکھائی، اینڈ ون ڈے ہی واز اے پرائم منسٹر، اور وہ آپ کے سامنے جو کوئی ساری چیزیں ہیں۔ سو خان صاحب کی اب اس کو مطلب وہی والی بات کہ اس وقت ان کے بغیر پاکستان کا یہ پولیٹیکل سینارے جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ایک 1.5-2 کروڑ بندہ جو ہے ان کو ووٹ ڈال چکا ہے، پاپولر ہیں، اور اس وقت سب سے بڑھ کر جیل میں ہیں اس وقت، مطلب پوری اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی تعلقات ان کے کسی سے نہیں ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کے، میں ان کی بات کروں، پاور دیٹ بی ان کے ساتھ بھی نہیں ہوئے، ان تعلقات نہیں بنے۔ اچھا، ہمارے لوگ اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ خان صاحب کی اس وقت امریکہ سے بھی لڑائی، چین سے بھی لڑائی، سعودی سے لڑائی، قطر سے لڑائی، یورپین یونین کے 27 ملکوں سے لڑائی، برٹن سے لڑائی، سب سے لڑائی، یہ تو انٹرنیشنل ہو گیا نا سارا، یو ای وغیرہ سارے ہو گئے، پاکستان میں فوج سے لڑائی، میڈیا سے لڑائی، عدالتوں سے لڑائی، ہر ادارے کے ساتھ لڑائی۔ اور خان صاحب کی اس بات کو ہمارا ملک کا جو ہماری یوتھ بڑی پسند کرتی ہے، کیونکہ ماچو سٹائل جو ہے نا، آئی ایم دا اونلی ون، آئی ایم ڈیمولیشن، وہ کہتے ہیں ون مین آرمی، ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ۔ اب ایسے لوگوں کو مطلب تاریخ میں دیکھ لیں، یہ پاکستان کی بات نہیں، ایسے لوگوں کو مطلب جو عوام ہے وہ ایڈمائر کرتے ہیں اور ان کو بہادر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بہادری ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو جو بندہ کر لیتا ہے، ان آڈز کا اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ اگر ہیرو مان لیا جاتا ہے۔ جیسے اس کو ہرکلیوز کو دیکھ لیں، ایک مطلب بہت بڑا ایک کریکٹر رہا ہے، یا اس سے آگے اگر بڑھ کر پرومیتھیس کو دیکھ لیں، دیوتا جو تھے گاڈ سے، اس کے گریک کے، جنہوں نے اپنے دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کر کے انسانوں کو آگ دی تھی اور پھر ان کو سزائیں دی گئی۔ تو دیر آر مینی کریکٹرز اس طرح کے آتے ہیں جو متھ بن جاتے ہیں، لوگ ان کو ایڈمائر کرنا چاہتے ہیں ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی بریوری کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ سیاستدان بنتے ہیں تو آپ کے لیے بریوری اور وہ کہتے ہیں نا، مطلب لفظ سخت ہو جائے گا، مائنڈ نہ کیجیے، کوئی میرے ذہن میں کوئی آ نہیں رہا، بریوری اور بیوقوفی کے درمیان جو ڈیلیکیٹ لائن ہوتے ہیں وہ سیاستدان کو اسٹرائک کرنی پڑتی ہے۔ اچھا سیاستدان جو ہے وہ ان تمام ان کو چیزوں کو جو میں نے آپ کو کوالٹیز بتائی ہیں کہ لوگ آپ کو آنےسٹ سمجھتے ہیں، خیر وہ آنےسٹی والا بھی ہم نے دیکھ لیا خان صاحب، وہ مت بھی شیٹر ہوئی ہے سیڈلی، آپ کو آنےسٹ سمجھتے ہیں، بہادر سمجھتے ہیں، ون مین آرمی سمجھتے ہیں، ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ، دا لون رینجر، دا لون وولف، کہ جو سب کو ٹیک آن کر سکتے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، آپ کی بیس بن جاتی ہے، ووٹ بن جاتا ہے اور آپ کی ایک پاپولیرٹی آ جاتی ہے، اسپیشلی یوتھ میں جو ایڈمائر کرتے ہیں۔ لیکن سیاستدان ہو، کیونکہ اب سیاستدان ہے، ذہن میں رکھو، دے آر ناٹ واریئرز کہ وہ جنگیں نہیں لڑ رہے، اگر جنگیں لڑ رہے ہیں تو پھر تو اب تک خان صاحب جو ہیں وہ بھی جنگوں کی طرح ان کو مشکلات کا سامنا پڑتا۔ ہم کو 1857 کے ہندوستان میں تو نہیں رہ رہے جب تلوار پہ فیصلہ ہوتا تھا، ہمارے مسلمان 1000 سال تک جو رول کیا ہے انہوں نے، وہ سارے تلوار پہ فیصلے ہوتے ہیں، دلی سلطنت ہو یا اس کے بعد آنے والے مغلز جو امپائر ہوں، تو اس وقت تو ہمارے اخوان، اس وقت ایرانی، عربز، ٹرکس، اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ لوکل جو تھے، راجپوت کہیں، مرہٹے کہیں، مطلب یا اور جتنی بڑی واریئرز یہاں پہ یہ قومیں تھیں ہندوستان کی مقامی دا نیٹو سے، تو تلوار پہ فیصلہ کرتے تھے کہ جس کے ساتھ زیادہ سردار کے ساتھ ووٹ ہیں، فوج ہے، جو جتنے بندے مار سکتے ہیں، جنگیں جیت سکتے تھے، وہی بادشاہ بنتا تھا۔ سو تلوار پہ یہ فیصلے ہوتے تھے، لیکن سیاستدان تلوار پہ فیصلے نہیں کرتا، سیاستدان رستے نکالتا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے پاپولر سپورٹ لے لی ہے، نو وٹ نیکسٹ، اب میں نے پاور میں کیسے آنا ہے،
اور یہ کہہ دینا کہ جناب کہ وہ کہ بہت بڑی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، جنگ لڑ رہے، کوئی نہیں لڑ رہے ہوتے، نہ نواز شریف صاحب لڑ رہے تھے، نہ ہم نے بینظیر بھٹو یا زرداری صاحب، نہ عمران خان صاحب لڑ رہے تھے. اٹس آل پاور گیم کہ آپ مطلب پاور ہے ان کو چاہیے. اگر اتنے زیادہ ہیں تو سینٹ اور سادھو بن جاتے. جو دوسرے لوگوں پہ جا کے حکمرانی کی خواہش رکھتے ہو، تو کوئی بھی ہو دنیا میں، وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، وہ آپ اور ہم سے آگے کی چیز ہوتے ہیں. انسانوں پہ حکمرانی کرنے کا مطلب جنون رکھنا، خواہش رکھنا، یہ نارمل انسان کی نہیں ہوتی. یہ مطلب سپر جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہوتے، اس کے لیے تکلیفیں بھی بھگتے ہیں. اینڈ فیئر اینف وہ اسٹرگل کرتے ہیں، ہم نے رول کرنا ہے، اس میں تکلیفیں بھی ہیں، سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، وہ تخت بھی ہے، تختہ بھی ہے، ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. فیئر اینف. اب سوال یہ کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈٹے رہنا چاہیے. آج بڑی مزے کی دو چار مطلب چیزیں ہوئی ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر عارف حبیب صاحب جو ہیں بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں. آج انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو 2-3 انہوں نے بڑے اچھے مشورے دیے ہیں مس سے. ایک تو انہوں نے کہا جی انڈیا کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. اس پہ تالیاں بجیں، آپ نوٹ کریں کہ وہ ہمارا تاجر چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہو، ہماری ٹریڈ ہو، جس کا پاکستانی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اب جو ساری چیزیں پاکستان منگا رہا ہے نا، کیونکہ ہماری ٹریڈ بند ہے، ہمارے ٹریول بند ہے، ویزے بند ہے، سب کچھ بند ہے. تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے دبئی کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں. کتابیں، میں تو اگر کتابوں کی بات کرتا ہوں، انڈیا میں بڑی زبردست کتابیں چھپتی ہیں. ابھی میں نے منگوانی تھیں تو انڈیا میں کسی دوست کو کہہ کے ان کو، وہ جا رہے تھے لندن جا رہے تھے، وہ لندن گئے ہیں، وہاں پہ کوئی میرے جاننے والے تھے، انہوں نے وہاں سے دی ہیں، پوسٹ کی ہیں، وہ آپ پاکستان لے کر آئے. یہ کتابیں منگوائی ہیں میں نے، کیونکہ انڈیا میں بڑی اچھی کتابیں چھپتی ہیں، نو ڈاؤٹ. مطلب کتابیں بھی نہیں آ رہی، باقی چیزیں چھوڑیں، دوائیوں وغیرہ کو یا جو فارماسوٹیکل وہاں سے آتی تھی چیزیں، اور بہت سارا را مٹیریل آتے ہیں ہماری انڈسٹری کے لیے، اس کو چھوڑ دیں. یہ میں آپ کو بکس کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں سے چلیے، انڈیا سے چلیے. وہ پہلے یہ لندن گئی ہے، لندن سے پھر وہ اسلام آباد ہے، یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے میرے پاس جناب کتاب میں پہنچی ہیں. یہ ہمارا کہ یہ دیکھیں، اگر یہاں سے دلی اور لاہور جو ہے، اگر بائی ایئر ہے، میرا خیال آدھے گھنٹے 30-40 منٹ کا سفر بھی نہیں ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ گھنٹے کا ہوگا کہ میکسیمم. تو یہ حالت ہو چکی ہے. تو اس پہ تالیاں بجی ہیں، سب نے تالیاں بجی ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. ویری ریلیونٹ انہوں نے باتیں کی. اس پہ بات کرتے ہیں. ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج حامد خان صاحب نے کہا جی خان صاحب نے اگر کوئی وہ کر لی، ڈیل کر لی، بات چیت کر لی، تو ان کو سیاسی نقصان ہوگا. اب ان دو چیزوں کو اکٹھے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کو واقعی نقصان ہوگا اگر انہوں نے ان کے بقول ڈیل کر لی. ڈیل کیا ہوتی ہے؟ مطلب کہ ڈیل کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جھک گئے ہیں، آپ بک گئے ہیں، آپ مطلب جیسے اگر پی ٹی اے والوں نے ایک مطلب امیج بنا دیا ہے، اور خان صاحب نے خود بھی بنایا ہے، کیونکہ وہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ خود چلواتے تھے کہ خان کلئی کافی ہے. یہ خان صاحب خود چلواتے تھے. یہ ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کو. اپنی ٹیم کو جو بیٹھ کے ٹیگ لائنز دی جاتی تھیں، اس میں خان صاحب شریک ہوتے تھے کہ آج کون سا چلانے، تاکہ لوگوں کو ایک ماچوئزم کا وہ دیا جائے، کنسیپٹ دیا جائے کہ یہ بندہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، یہ زبان مین آرمی جیسے میں نے کہا. اب یہ وہ امیج بنایا ہے خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اپنے بارے میں کہ وہ اس امیج کے قیدی ہو گئے. اب لاکھوں کروڑوں جو ان کا ووٹر ہے، وہ ان کو اس امیج سے باہر نہیں آنے دے رہا. اگر وہ کوئی ایسا پولیٹیکل فیصلہ کریں بھی صحیح نا، تو وہی ان کے جو اپنے وہ 5th جنریشن ہے، وہ جیسے ہمارے اس نے ماضی میں 2 یہاں پہ جنرلز رہے ہیں اس کے ISPR کے، انہوں نے 5th جنریشن کے نام پہ انہوں نے بہت سارے ان نوجوان بھرتی کیے تھے ISPR میں، جن کا کام ہی یہ تھا کہ آپ نے کوئی بھی کوئی مخالف، اس وقت عمران خان صاحب کیونکہ ان کے ساتھ تھے عمران خان صاحب، تو لہٰذا عمران خان صاحب پہ بات کرے، کوئی ان پہ بات کرے، ان کی سیاسی پارٹی پہ کرے، یا آرمی کے ریلیٹڈ کوئی اگر کوئی بات چیت ہوتی تو ان کو یہ جو ٹاسک تھی کہ آپ نے جا کے ان کا حشر نشر کر دینے. اور آپ کو حشر نشر سے مراد گالی گلوچ ہی ہوتے. سو ایک بڑی فورس انہوں نے تیار کی تھی جس کو 5th جنریشن وار کہا گیا تھا. نام پہلی دفعہ ہم نے سنا، یہ وہیں سے آیا تھا ادھر سے کہ اس وقت جب یہ چل رہی تھیں کہ جناب کے نوجوان بھرتی کیے جا رہے تھے. پاکستان کا مطلب ان کو وہ کہتے کی بورڈ وارئر کا نام دیا گیا تھا کہ یہ وہاں پہ اگر میدان میں کچھ اور لوگ جنگ لڑتے ہیں، یہ آپ کے ٹویٹر سوشل میڈیا پہ جنگ لڑیں گے، یہ کی بورڈ وارئرز ہیں. اب وہی کی بورڈ وارئرز ان کے لیے پرابلم بن چکے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا. وہ آپ کے سامنے ہے کہ آرمی چیف صاحب نے 2-4 دفعہ کہا ہے. نئے آرمی چیف صاحب نے اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے ISPR کو بہت ساری چیزوں سے پیچھے کیا کہ اب آپ کوئی ہر بات پہ، ہر معاملے ٹویٹ نہیں کرنا، روزانہ بیٹھ کے ٹویٹر پہ لگے نہیں رہنا، اور آپ نے بیٹھ کے کسی کو جواب نہیں دینا، یہ کام چھوڑ دیں. اس کا بڑا حد تک فائدہ ہوا کہ ڈس انگیج کیا انہوں نے آپ کو یہ ISPR نے. اگین دیٹس اے گڈ تھنگ. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوج کو بھی بڑی حد تک ان کو پیچھا جانا چاہیے سیاست سے. یہ بہت ضروری ہے، آرمی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جہاں جہاں پہ ان کی پریزنس نظر آتی ہے ان کو پیچھے کرنی چاہیے. یہ فوج کے انسٹیٹیوشنس کے لیے بڑی ضروری ہے. خیر دیٹس اندر ڈبیٹ، اس پہ کسی وقت اسے تفصیل سے بات کریں گے. دوسری طرف خان صاحب نے وہ وارئر جو ہیں وہ بھرتی کر لیے. اب وارئر خان صاحب کو نیچے نہیں آنے دے رہے.
وہ اگر خان صاحب کو تھوڑی سی بات چیت چلانے بھی لگتی ہے، ان کے اپنے لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ خان صاحب اب دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے اپنے اس طرح کا خود بنایا کہ میں تو ان سے چور ڈاکوں سے بات نہیں کرتا، چور ڈاکوں سے بات نہیں کرتے، لیکن جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 3 بندے اپنے بھیج دیتے ہیں، 3 4 دفعہ بھیج دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بندے بھیجنے پرابلم نہیں ہے، لیکن نواز شریف یا آصف زرداری یا شہباز شریف سے بات کرنے کو وہ بالکل ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اس بات کی جواز دیتی ہے ان کی پارٹی کہ اس سے ہمارا ووٹ بینک بڑھتا ہے، اس سے ہماری پاپولیرٹی بڑھتی ہے۔ میں اس پہ پہلے بھی بات کروں، لیکن وہ فار دا سیک اور رپیٹ کہہ لوں، ووٹ بینک بڑھ گیا، پارٹی بڑھ گئی، بہت کچھ سپورٹ مل گئی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اب آپ کہیں کہ ہر چیز فائدہ نقصان کے لیے نہیں کی جاتی، بھائی جان ہر چیز فائدے ہی نقصان کے لیے کی جاتی ہے، سیاست تو کی ہی فائدے کے لیے جاتی ہے، وہ نقصان کے لیے کون کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی کاروبار کرتا ہے وہ نقصان کے لیے کرتا ہے؟ ان پالیٹکس از اے بزنس۔ اگر آپ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی اگر ہولی پروفیشن ہے، بہت بڑے سینٹ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، آپ کو بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں، آپ کو کہانیاں سناتے ہیں، رام لیلا سناتے ہیں، نوٹنکی کرتے ہیں، دے آر ویری وائز اینڈ ویری، تو سر میں نے ان کو اگر معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے، مجھے پتہ ہے آپ لوگ دل دے بیٹھتے ہیں، اور پھر دل جس کو دے دیا جائے تو اس کے بارے میں بات سنتے بڑھیا تکلیف۔ میں نے ان کو 30 سال بڑے قریب سے دیکھا، دے آل آر بزنس مین، کوئی ان میں سے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا سر، کوئی بھی نہیں کرتا، 1 روپیہ بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں دیتے، اس میں نہیں دیتے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اتنی ساری سپورٹ ہے، ووٹ ہے، پھر آپ نے ڈیلیکیٹلی یہاں پہ آپ کی ذہانت کام آتے کہ اس سپورٹ کو، ووٹ کو آپ نے پاور میں کیسے کنورٹ کر رہا ہے، دیٹس آل۔ یہی سیاست ہوتی ہے، دنیا بھر میں یہی کی جاتی ہے، جو اس میں ماہر ہوتے ہیں وہی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مطلب حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے بات چیت کر لی، انہوں نے ڈیل کر لی، خان کو سیاست کو نقصان ہوگا۔ اب مطلب خان صاحب اگر جیل میں بیٹھے رہے ہیں، مطلب اگلے ان کی سزائیں ہوئی ہیں 30 35 سال کی ہوئی ہیں، ابھی مزید کو سنا رہے، مطلب اگلے یہ خدا نہ خواستہ 30 40 سال خان صاحب بیٹھے رہے ہیں جیل میں، بیٹھے رہے 72 73 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، تو سیاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب نے ایسی اس کو پاپولیرٹی کو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ پاپولیرٹی ان کو جیل سے باہر نہیں لا سکتے، ان کی سیاست ان کو پارلیمنٹ میں نہیں لا سکتے، ان کی سیاست اگر ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں دوبارہ نہیں لا سکتی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب آئی میٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ، خان کو سب نے چکا، خان صاحب آپ نے نیچے نہیں آنا، آپ نے اوپر بیٹھے رہنا، آپ نے پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، آپ جیل میں بیٹھے رہیں گے تو پارٹی ہماری ووٹ بینک رہے گا۔ تو ایسے ووٹ بینک کا جسٹ ونڈر ہے کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے یا ان وکیلوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر حامد خان کو فائدہ ہوگا نا، جو آج یہ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نے اگر بات چیت کر لی تو ان کو سیاست میں ان کو نقصان ہوگا، یہ ان کی سسٹر جو ہیں، ان کی بشرا بیگم صاحبہ کی یا مریم بھٹو صاحبہ، ان کے ٹویٹس پڑھیں، انہوں نے کیا کہا ان وکیلوں کے بارے میں؟ انہوں نے سارا فائدہ تو نہیں کہا، نام لیے ہیں، علی ظفر صاحب کا نام لیا ہے، لطیف کھوسہ صاحب کا نام لیا ہے، انہوں نے حامد خان صاحب کا نام لیا ہے کہ سارے وکیل آگے آگے ہوتے تھے، ٹکٹیں لیں انہوں نے جناب، کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی قومی اسمبلی کا کوئی ممبر بن کے ٹکٹیں شکٹیں لے کے فرار ہو گئے، غائب ہو گئے، کوئی نظر ہی نہیں آتے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے خود تو پاور کر لی ہے اور اندر بھی آ گئے ہیں، اور سسٹم کا حصہ بھی 1 سال کے اندر اندر آپ نے وہ کچھ حاصل کر لیا جو اس پی ٹی میں پچھلے 22 23 سال سے لوگ حاصل نہیں کر سکے تھے۔ مطلب آپ تو سوچ نہیں سکتے، بہت سارے جو اس وقت بنے ہیں آپ کے وکیل بنے، تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بنیں گے، کوئی ایم این اے سینیٹر بنے گے، عمران خان صاحب کی وجہ سے بن گئے، ان کی قربانی چلیں گے، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو خان صاحب کو یہ بات سوچنی ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگی کہ انہوں نے کیسے بیٹھ کے ڈیلیکیٹ درمیانی راستہ نکالنا ہے، جو بات آج وہاں پہ عارف حبیب صاحب نے کی ہے۔ خان صاحب کو کلو لینا چاہیے کہ آپ کو بعض دفعہ بعض معاملات پہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ دکھانی پڑتی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیس میں دکھائی ہے۔ ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی میاں صاحب ان کا الائنس رہا ہے، نواز شریف صاحب کا، ان کے زرداری صاحب کے ساتھ بھی الائنس رہا ہے، آپ مانیں گے نہیں، پھر مجھے آپ کو مثالیں دینی پڑیں گی کہ کب کب الائنس رہا ہے۔ سو اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے، حکومت پہ بھی تھوڑا سا، اور آپ تو تاجر برادری بھی کہنا شروع ہو گئے خان صاحب سے بات کریں۔ اب ہوگا کیا؟ خان صاحب اس پہ ڈٹ جائیں گے کہ اچھا تاجر برادری بھی کہہ رہی ہے، مطلب ہے کہ پاکستان کا بزنس نہیں چل رہا، حکومت پھنس گئی ہے، ہمارے انٹرنیشنل ہمارے کریڈنشلز ٹھیک نہیں رہے اور حکومت کو دباؤ آ رہا ہے، تو میں مزید ڈٹ جاؤں۔ یہ خان صاحب یہ کریں گے، ان کے حامی بھی یہ کہیں گے، مطلب یہ ہے کہ جناب خان ان پہ دباؤ آ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل بھی تھرو ہو گئے، الیکشن بھی ہو گئے، غلط ہوئے، صحیح ہوئے، چوری ہوئی، ڈاکہ ہوا، جیسے مار توڑ کر کے بازو شازو مروڑ کے انہوں نے بنا لیا، اب ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ تو لہٰذا خان صاحب کو میرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی ایک دفعہ پھر ان کو آفر کرنی چاہیے، پیشکش کرنی چاہیے، وہ قومی اسمبلی کے فلور سے ان سے ڈلا کے خان صاحب بھی ذرا پہاڑ سے ذرا تھوڑا سا نیچے آ جائیں، ان کے حامی اور اسپیشلی آپ جیسے جو ان کے سپورٹر ہیں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر، خان صاحب کو بھی ایک نارمل لائف گزارنے دیں، ان کو واپس آنے دیں، ان کو مزید اگر مطلب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 1 2 سال پہلے جیل میں تھے، وہ دوبارہ صدر بن گئے۔ نواز شریف صاحب 14 سال بعد آئے تھے، تیسرے وزیر اعظم بن گئے تھے، 10 سال کے لیے نئے لوگ سعودی عرب چلے گئے تھے، وہ واپس آ سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جیلوں میں رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس ملک کو ضرورت ہے، عمران خان صاحب کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ایک دباؤ رہنا چاہیے، ایک تھرڈ آپشن تھا جس کو سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا، سپورٹ دی تھی سب لوگوں نے۔
خان صاحب ڈٹ گئے، اب ان کو نیچے کوئی نہیں آنے دے رہا۔ دیکھتے ہیں نا آپ کہ خان صاحب کیا کرتے ہیں اب اس پر۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ ڈٹ جائیں گے سر، وہ کہیں گے نہیں جی کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ اب یہ کرنا چاہتے نہیں کرنا، یہ ایک علیحدہ کہانی، پھنس گئے ہیں سارے ہم۔